آج عمران خان اس معاملے سے فاصلہ اختیار کر رہے ہیں۔ تحریک انصاف سے برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کی کارروائی اور پھر پراپرٹی ٹائکون کے ساتھ پرائیویٹ سیٹلمنٹ قرار دے رہی ہے، اور حسن نواز کی طرف سے ون ہائیڈ پارک کی پراپرٹی کی ٹائکون کو فروخت کو اصل جرم اور رشوت قرار دیتے ہوئے عمران خان اس پر تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ مگر آج عدالتی فیصلے میں دلچسپ حقائق بیان کیے گئے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ برطانیہ میں نیشنل کرائم ایجنسی نے پراپرٹی ٹائکون کے خلاف تحقیقات شروع ہی تحریک انصاف کی حکومت کے کہنے پر کی تھی، اور تحریک انصاف نے ان تحقیقات کا مطالبہ حسن نواز کو پکڑوانے کے لیے ون ہائیڈ پارک کی پراپرٹی ٹائکون کے خاندان کو فروخت کے حوالے سے کیا تھا۔ احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا کے فیصلے کے مطابق عمران خان کی حکومت آنے اور پھر شہزاد اکبر کی سربراہی میں ایسٹ ریکوری یونٹ کے قیام کے فوراً بعد 19 نومبر 2018 کو ایسٹ ریکوری یونٹ کی طرف سے برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کے اسلام آباد میں موجود کنٹری مینیجر کو ایک خط لکھا گیا جس کا عنوان تھا منی لانڈرنگ اینڈ ٹرانسفر آف فنڈز فار پرچیز آف پرائم پراپرٹی ان لنڈن نون ایز ون ہائیڈ پارک فار 42.5 ملین پاؤنڈز۔ اور اس خط میں کہا گیا تھا کہ پراپرٹی ٹائکون ان کے بیٹے اور ان کی ہاؤسنگ سوسائٹی کے خلاف پاکستان میں کرپشن، منی لانڈرنگ، زمینوں پر قبضے اور اختیارات کے غلط استعمال کی انکوائری چل رہی ہیں۔ متعدد ادارے ان کے خلاف متعدد انویسٹیگیشنز کر رہے ہیں جس میں نیب، FIA اور پنجاب اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ شامل ہیں۔ پھر اس کے 2 ہفتے بعد شہزاد اکبر کے ایسٹ ریکوری یونٹ نے اسی عنوان سے ون ہائیڈ پارک کی خریداری میں انکوائری کے لیے نیشنل کرائم ایجنسی کو ایک اور خط لکھا اور پاکستان میں پراپرٹی ٹائکون، ان کے بیٹے اور ان کی ہاؤسنگ سوسائٹی کے خلاف انویسٹیگیشن کا بتایا، اور پھر اس خط کے 18 دن بعد 14 دسمبر 2018 کو نیشنل کرائم ایجنسی نے برطانیہ میں پراپرٹی ٹائکون اور ان کے اہل خانہ کے بینک اکاؤنٹس فریز کرنا شروع کر دیے، جو کہ پروسیڈز آف کرائم ایکٹ 2002 کے تحت کیے گئے۔ مگر اس کے بعد کہانی میں ایک ٹوئسٹ آتا ہے، ایک یو ٹرن آتا ہے۔ پراپرٹی ٹائکون پاکستان میں ایک اہم کام کرتے ہیں۔ وہ اپریل 2019 میں جہلم میں سہاوا کے مقام پر 458 کنال زمین خرید کر عمران خان کے قریبی ساتھی زلفی بخاری کے نام پر منتقل کر دیتے ہیں، اور پھر اپریل 2019 میں شہزاد اکبر کا ایسٹ ریکوری یونٹ برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کو ایک اور خط لکھتا ہے اور اپنے ماضی کے خطوط پر اچانک یو ٹرن لے لیتا ہے۔ عدالتی فیصلے کے مطابق 18 اپریل 2019 کو ایسٹ ریکوری یونٹ نے نیشنل کرائم ایجنسی کو خط لکھا جس کا عنوان وہی تھا جو ماضی میں تھا، یعنی منی لانڈرنگ اینڈ ٹرانسفر آف فنڈز فار پرچیز آف پرائم پراپرٹی ان لنڈن نون ایز ون ہائیڈ پارک 42.5 ملین پاؤنڈ۔ مگر حیران کن طور پر اس خط میں نیشنل کرائم ایجنسی کو یہ بتایا گیا کہ پراپرٹی ٹائکون کے بیٹے نے لنڈن میں خریدی گئی ون ہائیڈ پارک پراپرٹی کو پاکستان کے قوانین کے مطابق ڈکلیئر کیا ہے، اور اس کے لیے 29 جون 2018 کو ہی پاکستانی قوانین کے مطابق $13,70,000 ٹیکس بھی ادا کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ پراپرٹی ٹائکون کی ہاؤسنگ سوسائٹی کے بھی صوبائی حکومتوں کے ساتھ معاملات طے پا گئے ہیں، اور اسے 21 مارچ 2019 کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی مہربانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے قبول کر لیا ہے، اور جو ماضی میں نیب ان کے خلاف تحقیقات کر رہا تھا انہیں بھی سپریم کورٹ نے روک دیا ہے۔ اس خط میں یہ بھی بتایا گیا کہ پاکستانی قوانین کے مطابق ون ہائیڈ پارک کی خریداری کی پاکستان میں تحقیقات ہو ہی نہیں سکتی، اور اس طرح ملزم شہزاد اکبر نے بظاہر نیشنل کرائم ایجنسی کو یہ پیغام پہنچایا، حالانکہ پراپرٹی ٹائکون اور ان کے خاندان کے خلاف اس وقت بھی متعدد کیسز چل رہے تھے، جن میں نیب کا وہ کیس بھی تھا جو جعلی اکاؤنٹ کیس میں سپریم کورٹ کی بنائی گئی GIT کے نتیجے میں چل رہا تھا۔ مگر خط میں جان بوجھ کر ان کیسز کا ذکر ہی نہیں کیا گیا تاکہ پراپرٹی ٹائکون کو فائدہ پہنچایا جائے۔ یہ سب عمران خان نے اپنی حکومت میں کیا۔ خود NCA کو کہا کہ ون ہائیڈ پارک کی فروخت پر کوئی تحقیقات نہیں بنتی، اور آج پھر حسن نواز کے ون ہائیڈ پارک کی پراپرٹی ٹائکون کو فروخت پر تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔